نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى أقم الصلاة للذكر عشاق تعین ہے عجز و نیاز واجب ہے فرض عین رونا دل کا غداز واجب کیا پوچھتے ہو عاشق راتوں کو کیا کرے ہے گاہے بکا کرے ہے گاہے دعا کرے ہے۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو وبا یہ جو بیماری چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اس نے نہ صرف ہماری معاشی حالت کو کمزور کیا ہے بلکہ ہم سب کو یعنی جتنے بھی اس وقت پوری دنیا کے اندر افراد موجود ہیں انہیں ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ اب کسی کی سطح برداشت کرنے کی اتنی ہے کہ وہ خوب برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، تو وہ تھوڑی بہت خوشیاں دیکھ سکتا ہے، لیکن جس کے اندر وہ صبر کا مادہ اور استقامت کا مادہ نہیں ہے وہ بالکل جو ہے ذہنی مریض بن چکا ہے۔ اسی زمرے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے، اس کا جسم اور اس کی روح یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کا جسم ہے، اس کا تن من دھن ہے جس کے لیے وہ کھاتا ہے پیتا ہے اور وہ صحیح سلامت رہتا ہے، اور دوسری چیز انسان کے اندر اس کی روح ہے، اس کا دل ہے۔ جب یہ دل تنگ ہو جاتا ہے، اس پہ اداسی چھا جاتی ہے اور ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب کوئی روشن پہلو اس کے سامنے نہیں ہے، تو اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب اس سے کوئی مصائب، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ ہونا ایسا چاہیے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین چیز ذکر ہے۔ آپ کو بے خودی محسوس ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کی مجالس میں جانا چاہتے ہیں، ٹھنڈی جگہ جانا چاہتے ہیں، خوشحال جگہ جانا چاہتے ہیں، لیکن وہیں اگر آپ اس طرف متوجہ ہوں کہ روح کی جو غذا ہے، دل کی جو غذا ہے، انسان کے ہر اعضاء میں تکلیف ہوتی ہے، چاہے اس کا دماغ ہو، دل ہو، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، سر ہو، ہر کسی اعضاء میں اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے ایک دوسری چیز، دوسری شے تیار کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر ایک چھوٹی سی چیز جسے ہم دل کہتے ہیں، جو اگر خوش ہوگا تو ہمارا دماغ خوش ہوتا ہے، ہمارے کام اچھے ہوتے ہیں، ہماری سوچ اچھی ہوتی ہے، ہماری فکر اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ دل بیمار ہے یعنی اس پہ زنگ آ چکا ہے تو ہماری سوچ بدل جائے گی، فکر بدل جائے گی، خیالات بدل جائیں گے، تصورات بدل جائیں گے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی درستگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ احکام نازل کیے، وہیں دل کے لیے اگر تمہارا دل جو ہے بے چین ہو جاتا ہے، بے خودی ہے
اور ہمت جو ہے جواب دے چکی ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اگر ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہمیں دنیا والے برے لگنے لگ جاتے ہیں، کوئی اچھی سوچ نہیں آتی، دماغ اچھا سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اور یوں لگتا ہے کہ زندگی بس اتنی ہی تھی، اب اس سے آگے ہماری زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر وہ غور کرے گا اس بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر جب دل پیدا کیا ہے تو اس کے ٹھیک کرنے کے لیے علاج بھی ہے کہ خوب کثرت سے جب اللہ کو یاد کرے گا انسان تو اس کے دل میں اطمینان آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ ہم دنیا کے کاموں میں دل کے سکون حاصل کرنے کے لیے نہ جانے ٹھنڈی جگہوں پہ جائیں گے، اور اپنے دوست احباب ان کی مجالس میں جائیں گے، وہاں شرکت کریں گے، خوب سفر کریں گے، اس لیے کہ ہمارے دلوں کو سکون مل جائے، لیکن پھر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس چیز سے ہم دور ہیں کہ ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے اور دلوں کو اطمینان اور سکون دیتی ہے۔ اب دیکھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اب وہ کثرت کیسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ایسا لگنا چاہیے کہ سامنے جو ہے یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، ایسے لوگ تمہیں تصور کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ کی یاد میں اللہ کے ساتھ جب اپنا تعلق جوڑیں تو وہ اس قدر ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر تمہیں یہ سمجھے کہ یہ کوئی دیوانہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ذکر خالی جو ہے تمہاری زبان سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل سے اللہ کو یاد کریں، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کریں۔ اور سب سے بہترین طریقہ ذکر کا جو ہے وہ تنہائی ہے۔ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، کیا پوچھتے ہو عاشق راتوں کو کیا کرے؟ جو عاشق ہوتا ہے کسی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ گاہیں بکا کرے ہے، گاہیں دعا کرے ہے، کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو کبھی آنسو بہاتا ہے اپنی عاجزی اور انکساری لے کر۔ تو یہی چیزیں جب دل کے اندر آ جائیں گی تو انشاءاللہ سکون قلبی حاصل ہوگی، اور پھر کسی قسم کی کوئی تکلیف آپ کو لائق نہیں ہوگی، کیونکہ جب انسان کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میں گزرنے والا ہوں، مرنے والا ہوں، تکلیف اس قدر بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ مسلسل ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل اس چیز کا علم ہے کہ انسان کے اندر جو میں نے یہ ایک اعضا رکھا ہوا ہے کبھی نہ کبھی تو بے سکونی ہوگی، اس لیے فرمایا کہ سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین چیز اللہ کا ذکر ہے تمہارے لیے۔ جیسے کہ قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جو ہے اس کو ذکر سے تعبیر کیا۔ کیوں؟ قرآن سب سے بہترین ذکر ہے انسان کے لیے، اور جو بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں رکھی ہیں انہیں پڑھیں۔ آپ سونے کی دعا پڑھ رہے ہیں، آپ جاگنے کی دعا پڑھ رہے ہیں، آپ کھانے کی دعا پڑھ رہے ہیں، آپ کپڑے پہننے کی دعا پڑھ رہے ہیں، آپ گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ رہے ہیں، گھر سے واپس آنے کی دعا پڑھ رہے ہیں، کام کرنے کی دعا پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا دل جو ہے وہ ذکر میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس سے بھی آپ کو سکون حاصل نہیں ہوتا ہے
تو پھر تنہائی میں اللہ کو ایسے یاد کریں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے چاہیے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے ایک ہاتھ، میں اس کے قریب 2 ہاتھ جاتا ہوں، اور وہ جب میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ جب ایسی کیفیت ہو جائے گی اپنے ذکر کی، اللہ کی یاد میں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کتنے بڑے مصائب اور کتنی مشکلات اور کتنی بھی پریشانیاں آئیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو بھول کر، یا ہم مایوس کبھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوگا کہ دکھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، پریشانی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج مجھ پہ آزمائش ہیں، مصائب ہیں، امتحان ہیں، کل اللہ تبارک و تعالی خوشحالی بھی نصیب کرے گا۔ یا یوں ہونا چاہیے انسان کو کہ جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ نے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے دوسری جگہ شاعر کہتا ہے کہ عشاق تائیں ہے عجز و نیاز واجب، ہے فرض عین رونا دل کا گداز واجب۔ اگر یہ سکون قلبی حاصل کرنی ہے اور دل کو اطمینان پہنچانا چاہتے ہو تو پھر تنہائی میں جا کر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب رونا ہوگا، بلکہ فرض ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ فرض ہے پھر رونا، دل کا گداز واجب، اس کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، اس سے منانا، ضد کر کے منانا، تو یہ ہے سب سے بڑی وہ چیز جس سے ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ آج کل ہزاروں لوگ یہی شکایتیں کرتے ہیں کہ سب کچھ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی نرم و ملائم بستر پر بھی نیند نہیں آتی، لیکن فٹ پاتھ پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف بھی گاڑیاں چل رہی ہیں، دوسری طرف بھی گاڑیاں چل رہی ہیں، بیچ میں اس پٹری پہ سونے والا مزدور بڑی آرام کی نیند کرتا ہے، بڑے چین سے سوتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، اس لیے اس سے وہاں بھی نیند آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اقیم الصلاۃ للذکری، نماز قائم کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نماز کے ذریعے سے کہ آپ کے سجود جو ہیں وہ لمبے ہوں، آپ کے رکوع جو ہیں وہ لمبے ہوں، اطمینان کی نماز ہو، خشوع خضوع ہو اس کے اندر بھرا ہوا، اور اس کے بعد تنہائی میں اللہ کی یادیں، تنہائی میں اللہ کے سامنے جانا۔ دنیا کے کسی طبیب کے پاس جائیے، پیروں کے پاس جائیے، فقیروں کے پاس جائیے، علاج کروانے جائیے، لیکن جب تک نہ یہ چیز تمہارے اندر ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تطمئن القلوب کے لیے بذکر اللہ کا ہونا ضروری ہے، اللہ کا ذکر ہونا ضروری ہے، تب دلوں کو سکون میسر ہوگا، دلوں کو سکون حاصل ہوگا، کیونکہ اس کے لیے غذا ہے۔ ہر کسی چیز کو غذا چاہیے، جسم کو غذا چاہیے، تبھی وہ ہے توانا رہ سکتا ہے، تندرست رہ سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو روح ہے، جو ہمارا قلب ہے، جو ہمارا دل ہے، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے اللہ کے ذکر کا ہونا، اللہ کی یاد کا ہونا۔ اس کے لیے ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ تم اپنا کام کاج چھوڑ دو، بلکہ نہیں، آپ کام کر رہے ہیں تو تسبیح پڑھتے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ مسجد میں جب آپ کو موقع ملے اور راتوں کی تنہائی میں خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ذکر کریے، ایسا ذکر کریے کہ دیکھنے والے یوں سمجھنے چاہیے لگتا ہے دیوانہ ہے۔ یہی کیفیت جب ہمارے اندر آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان وبا کے دنوں میں ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، ان مصائب سے، ان پریشانیوں سے، ان بے اعتمادی اور بے سکونی اور جو ہے مایوسی سے ہم نکل سکتے ہیں جب ہم سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے قریب کرے اور اپنا ذکر اور اپنے قرآن پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔